बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बुशरा बीबी और जनरल फैज़ के गठजोड़ ने इमरान खान को सियासी यतीम बना दिया और पीटीआई का शिराजा बिखेर के रख दिया है। परवेज़ खट्टक के गुस्से और अलग से पीटीआईपी यानी पीटीआईपी बनाने के असल असबाब क्या हैं और इख्तलाफात बुनियादी तौर पर शुरू कब हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट सियासी जोड़ तोड़ से आखिर क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है और इंतखाबात मार्च या अप्रैल में होने पर तकरीबन सब जमातें मुत्तफिक हैं, लेकिन हर कोई सिर्फ सियासत कर रहा है दिखावे के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात के बाद किस तरह की हुकूमत चाहती है। तो नाज़रीन, इन उमूर पर आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अब तक हमारे बर वक्त व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अपना बुशरा बीबी और जनरल फैज़ के गठजोड़ की। तो नाज़रीन, ये गठजोड़ पुराना है और इमरान खान उस वक्त बरसर इक़्तिदार आ चुके थे और ये आपको कई बार कहानी सुनाई जा चुकी है कि जनरल फैज़ ने एक मेजर रहमान नामी किसी शख्स को मुर्शिद बना के भेजा था और ये जो मुर्शिद था ये वो शख्स था कि जिसको इमरान खान के घर, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस और जहाँ जहाँ मतलब रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगी हुई थी और जहाँ जहाँ से इनकी फ़ोन जो है रिकॉर्ड होते थे वहाँ से मालूमात इकट्ठी करके फिर वो बुशरा बीबी को बताई जाती थी और बुशरा बीबी ने रहमान बाबा को बहुत बड़ा मुर्शिद बना लिया था। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो जनरल फैज़ और बुशरा बीबी के गठजोड़ ने इमरान खान को सियासी तौर पर तबाह कर दिया, सियासी तौर पर यतीम बना दिया। उसके जो सियासी रवैये थे उनको मतलब इतना शदीद कर दिया कि वो गैर सियासी रवैयों में तब्दील हो गया और इंतहा पसंदी तो उनमें पहले ही थी। जिस तरह 2014 के धरने इस चीज़ का सबूत हैं कि जिस तरह पीटीवी पर चढ़ाई की गई और जिस तरह नेशनल असेंबली और दीगर इदारों पर चढ़ाई हुई, तो इमरान खान में इंतहा पसंदी तो पहले ही थी लेकिन उसको परवान चढ़वाया गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पीटीआई के अंदर बुनियादी तौर पर इख्तलाफात की इब्तदा हुई, यानी परवेज़ खट्टक, इमरान खान और जो सीनियर जो क़यादत थी उनके दरमियान वो बुनियादी तौर पर उसकी जो इब्तदा हुई थी वो तो बुनियादी तौर पर फरवरी बल्कि जनवरी 2022 में हो गई थी, क्योंकि जो इमरान खान के खैर ख्वाह सीनियर लोग थे उन्होंने इमरान खान को आगाह करना शुरू कर दिया था कि हमारी पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, हमारी पार्टी अब अवाम में पॉपुलर नहीं रही और हमारी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान में पीटीआई का वजूद मिटता जा रहा है। और इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को वाज़ेह तौर पर कहा था कि फरवरी 2022 में कि इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो आपके कंट्रोल से निकल चुकी है और उस्मान बुज़दार ने वहाँ तबाही फेर दी है और आसिफ जरदारी जो है वो एक मतलब जरासीम की तरह पीटीआई के अंदर घुस चुके हैं और आपका एक पूरा धड़ा तोड़ चुके हैं। तो इसलिए या तो आप पार्टी पर तवज्जो दें या तो फिर आप असेंबलियां तहलील कर दें और इंतखाबात पर चले जाएं। लेकिन इमरान खान जिद पर अड़ गए क्योंकि उसके पीछे जनरल फैज़ था और जनरल फैज़ ने उनको बोला कि नहीं करना इस तरह, कैसे असेंबलियां तहलील होंगी और हम सब अपनी जगह पर बैठे हैं और जनरल फैज़ को कहो कि जो है वो मौलाना फजल रहमान बिलावल और आसिफ जरदारी और इनसे जाके बात करें कि वो मतलब तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है वो ना करें। तो उसके बाद जनरल बाजवा ने उनसे मुलाकात की और वो मुलाकात इंतहाई तल्ख रही, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनरल बाजवा को खरी खरी सुनाई थी और ये पहला मौका था कि एक पॉलिटिशियन ने उठकर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा कि अब जो कर सकते हैं कर लें और हमको जो करना होगा हम करेंगे और यहाँ पर बैठकर जो बातें आपने की हैं ये केस हम अवाम की अदालत में लेकर जाएंगे तो फिर आपका क्या बचेगा। तो बहरहाल उसके बाद फिर मामला इधर उधर हो गए और फिर तहरीक अदम एतमाद और तहरीक अदम एतमाद के बाद जब नवाज शरीफ ने सिचुएशन को देखा और नवाज शरीफ बड़े समझदार सियासतदान हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि सूरत हाल हमारे हाथ से निकल चुकी है और हम किसी के हाथों खेल चुके हैं। यानी आसिफ जरदारी ने बड़ी महारत के साथ वजारत उज़्मा और वजारत ख़जाना हमारे गले में डालकर
اور خود محفوظ وزارتیں لے کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ہم تباہ ہو جائیں گے، یعنی سیاسی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ طے پایا گیا تھا کہ 19 مئی 2022 کو آپ اپنی حکومت ختم کر دیں، اسمبلی تحلیل نہ کریں، حکومت ختم کر دیں، اور پھر اگر پیپلز پارٹی کو، JUIF کو اور ان سب کو مل کر حکومت بنانی ہے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے، لیکن ہم ان کی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ جس طرح 2008 کے بعد ہوا تھا، کیونکہ اس وقت جو سچویشن بن چکی تھی، یعنی جب تحریک عدم اعتماد کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، معیشت تباہ ہو چکی تھی، سیاست برباد ہو چکی تھی، پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ سکی تھی، تو اس پر جو ہے وہ آخری تقریر بھی عرفان صدیقی صاحب نے لکھ لی تھی، جو شہباز شریف کے حوالے کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ نے اپنا شاہ محمود قریشی کی معرفت عمران خان کو پیغام بھیجا کہ حکومت 19 مئی حکومت کا آخری دن ہے، تو برائے مہربانی آپ لانگ مارچ نہ کریں، حکومت خود ہی جا رہی ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی عمران خان نے یہ سنا کہ لانگ مارچ نہ کریں، تو جنرل فیض کا پیغام پہنچا کہ آپ لانگ مارچ کریں گے، آپ لانگ مارچ کریں گے تو آپ کی پاپولرٹی بڑھے گی، اور کیونکہ آپ کے لانگ مارچ کے ساتھ ہی یہ حکومت گر جائے گی، اور جیسے یہ حکومت چلی جائے گی تو آپ کی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہو جائے گی۔ تو عمران خان نے فوری طور پر 25 مئی کے لیے پشاور سے لانگ مارچ شروع کر دیا، اور پھر نواز شریف بھی اڑ گئے کہ بیٹا آ ادھر۔ رانا ثناءاللہ نے بھی ڈنڈوں کو تیل لگا لیا تھا، اور عمران خان کو مطلب جس طریقے سے وہ جس مطلب دہشت اور جس بیانیے کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ اس کا برباد ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جب موقع آیا، اچھا اس پر بھی جو ہے وہ پرویز خٹک اور ان لوگوں نے عمران خان سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے، جب حکومت خود ہی جا رہی ہے تو ہمیں الیکشن کیمپین شروع کر دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لانگ مارچ شروع کریں۔ تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ پرویز خٹک جیسے لوگوں کی نہیں سنی گئی، اور اس کے بعد پھر آتا ہے جی اپریل 2023۔ تو اپریل 2023 میں جب سپریم کورٹ کی ہدایات پر پولیٹیکل پارٹیز یعنی حکومت اور حزب اختلاف یعنی PTI اور حکومت، اتحادی حکومت آپس میں بیٹھ کر آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے تاریخ کا تعین کرنے لگے، تو مذاکراتی ٹیم میں PTI کو کہا گیا کہ جب جون میں بجٹ پیش کر کے جولائی میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور جولائی کے بعد اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ تو اکتوبر میں جب انتخابات ہو جائیں گے تو بات ہی ختم ہے، آپ کی تو بات ہم نے رکھ لی۔ تو اس وقت جو PTI کی جو مذاکراتی ٹیم تھی، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے تو حامی بھر لی، لیکن عمران خان نے کہا جی نہیں، ابھی جاؤ یہاں سے، ابھی ختم کرو۔ تو بنیادی طور پر جو آخری فیصلہ تھا اپریل 2023 والا، وہ بشرا بی بی کا تھا، کیونکہ اس وقت تک جنرل فیض ریٹائر ہو چکے تھے، اور جو لانگ مارچ کا فیصلہ تھا لاہور سے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو ہٹانے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے روکنے کے لیے، وہ بھی جنرل فیض کا اسپانسرڈ تھا۔ اور بیچ میں فیض آباد میں اپنا وزیر آباد میں جو ڈرامہ ہوا، وہ بھی جنرل فیض کا پروڈیوس کردہ تھا، یعنی اس کے بنیادی پروڈیوسر جنرل فیض حمید تھے۔ اور اس کے بعد جو بیانیہ بنایا گیا وہ بھی جنرل فیض کا تھا، اور پھر جس طرح جو ہے وہ DGC فیصل نصیر اور جو دیگر کے نام سامنے آئے، وہ بھی اس کا بھی جو معاملات تھے وہ بھی پیچھے جنرل فیض ہی دیکھ رہے تھے۔ تو بہرحال اپریل 2023 کے حوالے سے بشرا بی بی نے عمران کو منع کیا کہ نہیں، حکومت توڑنی ہے تو ابھی توڑیں، یہ میں نے چیک کیا ہے، میری روحانیت کے حساب سے اگر ابھی حکومت نہ ٹوٹی تو پھر یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی، پھر یہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ تو میرے خیال میں ان کا یہ تکا صحیح لگا، اور اس وقت اگر عمران خان مان جاتے تو اس وقت بھی پرویز خٹک اور ان سب نے کہا عمران خان سے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے مان جاؤ، مت کرو ایسا، ملک کو انتشار کی سیاست کی طرف مت دھکیلو، تباہی ہو چکی ہے۔ لیکن عمران خان اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض، بشرا بی بی، عمران خان، یہ سب مل کر جو 9 مئی کا جو معاملہ تھا، 9 اور 10 کے جو معاملات تھے، وہ ڈیزائن کر چکے تھے۔ یہ ہے حیران کن بات۔ تو اسی کنڈیشن میں یقیناً کیا ہونا تھا،
وہی ہوا جو کچھ ہوا. تو ناظرین جس طرح میں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جوڑ توڑ یعنی توڑ پھوڑ سے آخر کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے. پہلے انہوں نے پی ٹی آئی سے جو ہے وہ استحکام پارٹی پاکستان بنائی جس کا بنیادی مقصد پنجاب کے نصف پر قبضہ کرنا، اور پھر پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنوائی، اور اب 2 پی ٹی آئی اور بننے والی ہیں. کوئی پی ٹی آئی حقیقی ہے اور ایک کوئی پی ٹی آئی اور ہے. 2 پی ٹی آئی اور بنے گی. تو اس سیاسی جوڑ توڑ کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ آخر کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو شیرازہ بکھر چکا. ووٹ بینک پی ٹی آئی کا آپ نہ دیکھیں، یہ ووٹ بینک فین فالوئنگ ووٹ بینک نہیں ہوتی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال جو پرویز خٹک کا غصہ ہے اور جس غصے میں انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بنائی، یعنی ایک ایم کیو ایم الطاف تھی، ایک ایم کیو ایم پاکستان تھی، اور ایک ایم کیو ایم حقیقی تھی، ٹھیک ہے، ایک ایم کیو ایم عزیز آباد، ایک ایم کیو ایم بادر آباد، اور ایک ایم کیو ایم جو ہے وہ میرے خیال میں پی آئی بھی. یہ اس طرح کی ہی ساری ایم کیو ایمس بنی ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنیادی طور پر ایم کیو ایم بنائی ہیں. یہ ڈیموکریسی کے لیے بڑا تھریٹ بنایا ہے تاکہ آگے جو کرنا، جو میں آپ کو بھی بات بتانے جا رہا ہوں، یہ وہاں پہ چیزیں اپلائی ہوں گی. تو ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ انتخابات اپریل یا مارچ میں ہوں، اس پر تمام سیاسی جماعتیں اندرون خانہ متفق ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. لیکن جو سیاسی بیان بازی ہے یہ محض سیاسی بیان بازی ہے تاکہ عوام میں ہمارا بھرم رہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی آئین کے مطابق چلیں، ہم نے کہا تھا کہ آئین ہے، ہم نے کہا تھا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہوں. یہ ایک پولیٹیکل بیانیہ ہوگا لیکن اندرون خانہ ملے ہوئے. اسی وجہ سے اگر یہ معاملات ان کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو یقیناً 25 جولائی کو سی سی آئی کا اجلاس طلب نہ کیا جاتا. اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی توڑ پھوڑ سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے، تو اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سیاسی توڑ پھوڑ سے بنیادی طور پر ایک چیز حاصل کرنا چاہتی ہے کہ آئندہ جو اپنا خیبر پختونخوا ہو وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کے پاس ہو، وفاق میں ایک ہنگ پارلیمنٹ ہو، ایک مفلوج پارلیمنٹ، اور پنجاب میں ایک لولی لنگڑی حکومت ہو، سندھ میں پیپلز پارٹی ہو، اور بلوچستان میں بھی ایک لولی لنگڑی حکومت ہو. اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اسٹیبلشمنٹ مستحکم رہے، اسٹیبلشمنٹ مضبوط رہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ اختیارات رہیں جو 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھے ان کے پاس. اسٹیبلشمنٹ خود کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمانی نظام کو ایک اندھی کھاہی میں دھکیل رہی ہے. اس لیے پی ٹی آئی حقیقی، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین، تحریک استحکام پارٹی، اور ایک پی ٹی آئی اور حقیقی کے علاوہ ایک اور بھی بنے گی. تو ناظرین یہ سچویشن ہے، اور اس میں اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی کھیل کھیل رہی ہے، یقیناً اس وقت تو آپ کو سب اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے ہمارے ملک کے پارلیمانی اور جمہوری نظام کو اور آئین کو ایک شدید ترین دھچکا پہنچے گا. اور یہ آپ کو آج سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ آپ کو آنے والے کچھ سالوں میں سب سمجھ میں آ جائے گا. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.